آج کل بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس گردے فیلئر کے اوپر ہیں، ایون دین کہ 10 سال کے بچے کا گردہ فیل ہے، 12 سال کے بچے کا گردہ فیل ہے، 15 سال کے لڑکے کا گردہ فیل ہے، جبکہ یہ بیماریاں تو ہمیں کسی بہت اگلی ایج کے اندر جا کے سننے میں دیکھنے میں ملتی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناکارہ فیل شدہ گردے، ان کی بحالی یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ گردے کے فیل ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض کا تو جینیٹیکلی ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردہ فیل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ادویات کے کثرت سے استعمال کی وجہ سے بھی گردہ فیل ہونے لگتا ہے۔ گردے کا فنکشن انڈر ہو جائے یا گردے کا اوور فنکشن ہو جائے، دونوں صورتوں میں گردہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور گردے کے کام کرنے کے صلاحیت میں کمی زیادتی ہونے لگتی ہے۔ اگر گردے انڈر فنکشن ہو جائیں تو نتیجتاً جسم کے اندر سے بہت سارے فاسد مادے خارج ہی نہیں ہوتے، اور اگر گردے اوور فنکشن ہو جائیں تو بہت سارے فاسد مادے جسم سے بہت سارے ضروری اجزاء، ضروری منرلز بھی ضائع ہونے لگتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی زیادتی عام طور پہ جوڑوں پہ سویلنگ کا ذریعہ بنتی ہے، گھٹنوں میں، کلائیوں میں، پیروں میں، ٹخنوں میں درد کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اگر یورک ایسڈ کی زیادتی لگاتار عرصہ رہے تو اس کی وجہ سے بھی گردہ فیل ہونے لگتا ہے اور گردے کے افعال کے اندر جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یوریا، کریٹینائن زیادہ ہونے لگے تو ابتداً تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض کا پیشاب کم آنے لگتا ہے اور مریض کے جسم پہ ہلکی ہلکی سویلنگ آنے لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گردہ فیل ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس گردے فیلئر کے اوپر ہیں، ایون دین کہ 10 سال کے بچے کا گردہ فیل ہے، 12 سال کے بچے کا گردہ فیل ہے، 15 سال کے لڑکے کا گردہ فیل ہے، جبکہ یہ بیماریاں تو ہمیں کسی بہت اگلی ایج کے اندر جا کے سننے میں دیکھنے میں ملتی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ گردے کی فیلئر کی ایک بڑی وجہ سیلف میڈیکیشن ہے یا ادویات کا کثرت سے استعمال ہونا ہے۔ عام لوگوں میں، عوام الناس میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے کنسلٹ کر کے اس سے مشورہ لے کے پھر اپنا علاج کروانا اسے بڑا غیر ضروری اور اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کون جو ہے وہ ٹائم خرچ کرے اور پھر ڈاکٹر سے ٹائم لے اور پھر اسپیشل جا کے اس کے پاس بیٹھے اور پھر جا کے اس سے کنسلٹ کرے اور اسے پھر 1000 روپیہ بھی دے یا 1500 دے اور اس کے بعد جا کے وہ اپنا علاج کروائے یا اس سے مشورہ لے۔ تو لوگ ان باتوں سے گھبراتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ ٹیسٹ اگر ہم نے زیادہ کروایا تو ٹیسٹ کروانے سے پتہ نہیں کیا نکل آئے گا جس سے مسائل ہونے لگیں گے، تو نتیجتاً لوگ جو ہے وہ اپنے کام کو چلانے کے لیے سیلف میڈیکیشن پہ آتے ہیں، پین کیلرز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے تو فوراً سے جا کے میڈیکل سٹور سے پیناڈول، بروفین، ایون دین اب تو اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لوگ خود جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک سیلف سجیشن کے اوپر لینے لگتے ہیں، اور نتیجتاً گردے کے فیل ہونے کی ریشو دن بدن معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو غذائی احتیاط بھی چاہیے اور اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ بھی چاہیے، مکمل ایک پراپر علاج بھی چاہیے، اور اس کو آپ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈائلیسس سے بچا سکتے ہیں۔ ڈائلیسس سے بچنے کے لیے کیا پراپر، پرفیکٹ، صحیح علاج ممکن ہے؟ جبکہ معاشرے کے اندر مشہور تو یہ ہے کہ جو مریض جس کا گردہ فیل ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، بہرحال اسے مشین پہ ہی جانا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن تھراپی کے ذریعے سے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ہومیوپیتھی کے ذریعے سے
اس کا پراپر اور کمپلیٹ علاج موجود ہے۔ آپ کے اگر کڈنی فیل ہو رہے ہیں تو آپ قرآن تھراپی کو اختیار کیجئے، آپ تشریف لے آئیے، آپ جو ہے پراپر اس کا علاج اور اس کی دوائیں استعمال کریں، آپ کو چند ہی دنوں کے اندر رزلٹ ملنے لگے گا۔ اور رزلٹ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے، بلکہ آپ 10 دن علاج کروائیں اور 10 دن کے بعد آپ اپنی باقاعدہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ کروائیں اور اپنی من پسند کی لیبارٹری سے رپورٹ کروائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گردے فیلئر میں کتنی آپ کو تبدیلی اور بہتری آتی ہے، اور اسی بنا کے اوپر پھر آپ اپنے آپ کو ڈائلیسس سے اور گردے کے اس سے عارضے کے اندر مشینوں سے بچا سکتے ہیں۔ علاج کی طرف چلتے ہیں۔ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے، کڈنی فیلئر کے مریضوں کے لیے، جن کے کڈنیز شرنک ہو گئے ہیں، ان کے لیے سورہ علم نشرہ، سورہ قریش 101 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پی لیں۔ اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ اس کے ساتھ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے سورہ نور 1 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پئیں اور اسے 21 دن تک کنٹینیو رکھیں۔ اگر آپ کے کڈنی شرنک ہیں اور اس وجہ سے کڈنی ڈس آرڈرز ہیں اور آپ کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے تو سورہ رعد 1 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں۔ آپ کو وجوہات نہیں پتہ کہ کس وجہ سے کیا ایشو ڈیولپ ہوا اور آپ کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، تو شفا کا ایک خاص عمل ہے، اس کو کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ بہت جلد صحتیاب ہونے لگیں گے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ، صبح و شام پانی پہ دم کریں اور پانی آپ جو ہے وہ پی لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے آپ انشاءاللہ 100% صحتیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ باقی جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کڈنی کے مرض کے اندر کسی دوا کی اور پراپر علاج کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کیجئے، تشریف لائیے اور ہفتہ 10 دن علاج کروا کے دیکھیے، یقیناً 10 دن کے اندر آپ کو بھرپور نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ساری مسلم امہ کے اوپر سے ہر طرح کی پریشانیوں اور تنگیوں کو دور فرمائے، آمین۔